بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں خالد پیچوری پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں. ناظرین پروگرام پچھلے 10-12 سال سے ریگولر دیکھتے آ رہے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر موقع پر ڈفرینٹ مہمان بھی بلائے جائیں اور ایسے لوگوں کو بلایا جائے جس کو آپ پسند بھی کریں اور ان کی باتوں کو جو انجوائے بھی کریں. آج چونکہ آپ کو پتہ ہے اسپیشلی مہمان بھی میں نے جو دعوت دی ہے 3 مختلف جماعتیں ہیں, سیاسی جماعتیں, اور الیکشن کا دورہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے الیکشن کی جو ہسٹری ہے وہ بڑی جو ہے ایسی ہے کہ دردناک بھی کہہ لیں, خوفناک بھی کہہ لیں. ہر الیکشن میں یہ کہا گیا ہے کہ کبھی کہا گیا ہے کہ یہ نیوٹرل کا الیکشن ہے, کبھی سلیکٹڈ ہے, کبھی RO کا الیکشن ہے. کبھی بھی کسی جماعت نے الیکشن کو جو ہے یہ نہیں کہا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے. فری اینڈ فیئر جو بھی پارٹی جیتی ہے وہ کہتی ہے یہ فری اینڈ فیئر ہوا ہے, اور جو بھی ہارتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوا, ہمارے ساتھ جو ہے دھاندلی ہوگی. یہ ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے, بڑی لمبی تاریخ ہے. اس حوالے سے جو ہماری قوم ہے بیچاری پریشانی رہتی ہے کیا ہو رہا ہے. جو پارٹی بھی آتی ہے, مثال کی جمہوریت بھی ہوئی, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے نواز صاحب کے ساتھ مل کے جو ایگریمنٹ سائن کیا, بعد میں دونوں جماعتیں ہی جب بھی پنجابی جو دار لگا تو وہ بڑی طاقتوں کے ساتھ مل کے حکومتیں بنا لیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ہی جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ان کو ہمیشہ جو طاقتور لوگ ان کا جو ہے ہمیشہ سرپرستی, ان کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے. جب بھی بیک ڈور چینل کوئی مذاکرات ہوئے, کچھ ہوا تو جو بھی مساقی جمہوریت میں باتیں وہ ختم اور وہ حکومت بنا لی. اور میاں نواز صاحب کی بھی تاریخ آپ کے سامنے کتنی بار کتنی حکومتیں نے گرائیں ان, اور جو حالات بنتے رہے. بہرحال یہ ایک بڑی لمبی داستان. میں شروع کرتا ہوں. میرے جو مہمان ہیں ماشاءاللہ بہت اس قسم کے کہ بہت زیرک سیاستدان, پوری گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کی سیاست کے اوپر, اور اسکاٹ لینڈ میں ان کا اپنا نام ہے, اپنا مقام ہے. تو میں تعارف کراتا ہوں ریاض احمد قیسی صاحب ہمارے ساتھ جو ہے اسپیشلی PTI ویسٹ اسکاٹ لینڈ انصاف ورکر فرنٹ کے جو ہے پیٹرن چیف ہیں, وہ ہمارے گیسٹ ہیں. بہت ہی سینئر سیاستدان ہیں, بڑے پیارے انسان ہیں. میرے دوسرے مہمان ہیں عبدالمجید چودھری صاحب, جو کسی طرح کے مطابق پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں اور بہت ہی زیرک سیاستدان ہیں, اور بڑی جو ہے نا ان کی باتیں جو ہے ناپ تول کے اور بڑی زبردست طریقے سے بات کرتے ہیں. یہ ہمارے سے موجود ہیں. اور تیسرے ہمارے جو مہمان ہیں خدیب بٹ صاحب, جو کسی طرح کے مطابق یہ جو گلاسگو کے جنرل سیکرٹری ہیں مسلم نواز سے. اور تینوں مہمانوں کے ساتھ میں آج جو ہے کلیئرلی بات کریں گے. جی السلام علیکم. فورم کا آغاز میں شروع کرتا ہوں اسپیشلی عبدالمجید چودھری صاحب سے. چودھری صاحب فرمائیے گا کہ لیول پلینگ فیلڈ, ابھی جس طرح الیکشن کا دورہ ہے, آپ نے بیان سنا ہوگا, بلاول بھٹو صاحب کو بیان سنا ہوگا, جو ابھی حالات نظر آ رہے ہیں آپ کو, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ لیول پلینگ فیلڈ ہو رہی ہے؟ جس طرح کچھ عرصہ پہلے بیان آ رہا تھا مرحومہ مریم نواز صاحب کو فرما رہی تھی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے, لیول پلینگ فیلڈ کا وہ مطالبہ کرتی آ رہی تھیں. تو اب کیا ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ جو بھی ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں, جو تحریک انصاف کے ساتھ جس طرح ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی کے جو بھی وہ بھی ان کے پیچھے کیوں آ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کی, کیا لیول پلینگ فیلڈ ہو رہی ہے؟ چودھری صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پوری تاریخ اگر اٹھا کے دیکھو تو اس میں کسی جگہ بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی سیاستدانوں کو, لیڈروں کو. لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے, اگر آپ پچھلے الیکشن کو دیکھیں اس وقت بھی دوسری جماعتیں کہہ رہی تھی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی رہی, اسی طرح ہی ہو رہا تھا. اس سے پہلے اگر دیکھیں تو اسی طرح ہی. اور جو ہائیڈنگ ہینڈ ہیں اصل میں وہ پاکستان کو غلط سمت کی طرف لے جا رہے ہیں, اور سیاستدان ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اور یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی, لیڈروں کی نہیں, عوام کی اور پاکستان کی, کہ ان کے نمائندے ان کی مرضی کے مطابق نہیں آ رہے. تو لیونگ پلینگ فیلڈ کے حوالے سے اگر آپ نے بات کی تو وہ اگر مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی,
وہ تو میرے خیال میں ان کی بات پہ اتنی صداقت نہیں تھی، اس لیے کہ ان کے لیے تو لیول پلینگ فیلڈ بنائی جا رہی تھی، جی اور جہاں تک تعلق ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ اگر پارٹی کو، پیپلز پارٹی کو بھی پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، جی اور خاص کر کے پی ٹی آئی کو، اگر پی ٹی آئی کو دیکھو کہ ایک دور تھا کہ پیپلز پارٹی سے انہوں نے نشان لے لیا تھا، جی تو ان کو تیر کا نشان، تلوار کا نشان تھا پیپلز پارٹی کا، انہیں تیر کا نشان دیا جی تھا، انہوں نے الیکشن اس پر آئے تھے، مسلم لیگ نون سے اس سے بھی نشان لے لیا تھا، ان کا پہلے نشان تھا سائیکل کا، اور اس کے بعد جو نہیں انہیں نشان دیا گیا تھا شیر کا، اس پہ۔ لیکن جو اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ہی جو نہیں ہے، نہایت ہی ابتر ہے کہ اگر ایک آدمی کو آپ نے کیس بنائے گئے، آج بھی کیس چل رہے ہیں، کون سے کیس ہیں؟ حدت کا کیس ہے، جی اور جو توشہ خانہ کے کیس ہیں، اور کچھ بھی نہیں ملتا تو کوئی نہ کوئی کیس تو بن جاتا ہے، لیکن سزائیں ہو گئی، 14 سال ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی، واپس آ گئے، انہوں نے واپس بلا لیا تو واپس آ گئے، سزائیں ختم ہو گئی۔ کیا وجہ ہے کہ عمران خان کو انہوں نے اس طرح جو نہیں ہے روکا ہے؟ میں یہ بات سچی کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان کی بقا، پاکستان کو اگر آپ بچانا چاہتے ہیں تو لیڈرشپ کو چھوڑیں اور سامنے آ کے وہ الیکشن لڑیں، الیکشن لڑنے کے بعد جو عوام فیصلہ کرے گی وہی پوری دنیا ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے، جی پوری دنیا اس کو ایکسیپٹ کرے گی اور لے کے چلے گا۔ لیکن جس طرح عوامی نمائندوں کو پکڑ دکڑ کر کے پھر ان کو مارا گیا، پھر ان کو سزائیں دی گئی، اور پھر ان کو پارٹی سے نکالا گیا، یہ ہر دور میں ہوا ہے، یہ نہیں کہ اس دور میں ہو رہا ہے، ہر دور میں ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نہیں ہے بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے جمہوریت کے لیے، جمہوریت نہیں ہے یہ تو ہر درمی ہے۔ اور پھر جن لوگوں کے خلاف کل تم خود کھڑے تھے، آج پھر ان کی گود میں جا کے بیٹھ گئی ہو، لیکن پاکستان کا کیا بنے گا؟ اصل میں یہ بات نہیں ہے، لیڈروں کی بات نہیں ہے، پاکستان کا کیا بنے گا؟ پیپلز پارٹی تو سپورٹ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ان کو نشان ملنا چاہیے، چلو ایک نشان دے دو، اگر تم نے عمران خان کو سائیڈ لائن پہ کیا ہے تو ان کو نشان تو ایک دو نا، اور پیپلز پارٹی اس کی سپورٹ کر رہی ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں پنجاب میں اب بھی اس وقت تک جو نہیں ہے نون لیگ ہاری ہوئی ہے، اور نواز شریف صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو دوں گا، موٹر وے دوں گا، سڑکیں دوں گا، میں لیپ ٹاپ دوں گا، ارے آپ کے دور میں یہ کام ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ نے سڑکیں بھی دی، موٹر وے بھی دی، ساری چیزیں، لیکن پاکستان کا مطالبہ سڑکیں نہیں تھی، پاکستان کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ لوگوں کو روزگار دیا جائے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ الیکٹرک کو جو نہیں ہے، جو بجلی کا محکمہ ہے اس کو مضبوط کرے، اور آپ کی ملیں چلیں، لوگوں کو روزگار ملے، اور وہ جو نہیں ہے آگے موٹر وے بھی بنے گا، سب کچھ۔ میں یہاں پر خان صاحب آیا تھا 1964 میں، تو موٹر وے صرف لندن سے مانچسٹر تک تھا، یہاں پر کوئی نہ تھا، چھوٹی چھوٹی روڈیں تھیں، تو انہوں نے سب سے پہلے کیا تھا کہ پہلے جو نہیں ہے یہ انڈسٹری کا جال جو نہیں بچھایا تھا، اس کے بعد جو نہیں آج دیکھیں ملک کہاں پر پہنچ گیا ہے۔ تو کیا جو غریب لوگ ہیں جن کو روزگار نہیں، وہ کیا موٹر وے کھائیں گے یا دوسری بسیں کھائیں گے؟ ہاں ان کے لیے لوگوں کو کچھ سہولتیں دو، کشادہ کرو روڈیں، لیکن سب سے زیادہ جو نہیں لوگوں کو روزگار چاہیے تھا۔ ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں بنا ان کے پاس، ٹھیک ہے عمران خان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اس نے بھی کچھ باتیں کی ہیں، کچھ نہیں، سب سیاستدان، لیکن اتنی بڑی سزا ان لوگوں سے مل کر جن کے کل تم خلاف تھے، جس ادارے کے تم کل خلاف خود کھڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ مل کر جمہوریت کو سبوتاژ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ، پیپلز پارٹی نے بھٹو کو انہوں نے شہید کیا، ان لوگوں نے کیا، اور آخر میں بھٹو کو یہ بھی کوشش کر رہے تھے کہ اسے کسی طریقے سے غیر مسلم بھی قرار دیا جائے، یہاں کی انتہا تک تھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک بات میرے ساتھ ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ قائد اعظم صاحب کا جو گھر تھا اس کو توڑا گیا، خدا کے بندے یہ تو ثابت کرو کہ قائد اعظم صاحب کو مارا کس نے تھا، شہید کس نے کیا تھا، اور اس کے بعد لیاقت علی خان کو شہید کس نے کیا، بے نظیر کو شہید کس نے کیا، کتنے وزیر اعظم جو نہیں تم نے گھر پر بھیج دیے وہ کس نے کیے ہیں؟
تو تمہیں صرف ایک گھر کی بات نظر آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. جی قاری صاحب، جس طرح آپ نے چور صاحب کی یہ بھی بات سنی، جو طریقے انصاف ہے ان کے ساتھ جس طرح کہ میں لوگوں سے ملتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ یار بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ ان سے نشان جو ہے بلے کا نشان تک واپس لے لیا گیا. سیکنڈ لیڈرشپ جو ہے وہ کس طرح ان کو گرفتار کیا گیا، پریس کانفرنس کروائی گئی. آج وہ کس طرح پھر بھی ایک چوری چھپے کارنر میٹنگ کر رہے ہیں، ڈر کے کر رہے ہیں. تو ایسے حالات میں بھی بڑے آپ ہمت کے ساتھ الیکشن کے لیے ابھی بھی تیار ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ آنے ایک تو جو لیول پلینگ فیلڈ تو ظاہر آپ کا شبہ ہے کہ نہیں ہو رہی، کیسے آپ اس الیکشن کو مینیج کریں گے؟ دیکھیں جی، میں پہلے تو چور صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑی حق سچ کی بات کی ہے جی کہ بیٹھے ہو بھی پارٹی کے لیے، انہوں نے پلیڈ کیا ہے جی پی ٹی آئی کے لیے. میں بہت مشکور ہوں، بہت کم سیاستدان جی بالکل ایسے بنتے ہیں. جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کا تعلق ہے کہ ہمارے ساتھ تو سراسر زیادتی ہوئی ہے. جی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو عمران خان کے اوپر جو مقدمات تھے جی تیزی سے ہر لی، یہ 3-4 دنوں میں ان کا فیصلہ ہوا. کسی میں 10 سال کی سزا ہوا ہے، پھر 7 سال کی ہوئی ہے، پھر 7 سال کی ہوئی ہے. قریشی صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ کا تو نام ہے کہ ہم اس وقت مریم صاحبہ چیخ رہی تھیں کہ لیول پلینگ فیلڈ میں مل جائے. جب ان کے ساتھ معاملات طے ہو گئے تو وہ بھول گئی. اب نہ تو وہ لیول پلینگ فیلڈ پیپل پارٹی کو مل رہی ہیں، ان کو تو پھر چونکہ یہ لوگ اتنے ستائے ہوئے نا جتنے پی ٹی آئی والے، کیونکہ یہ تو کچھ بہتر ہم سے بہتر ہے. لیکن ہمیں دیکھیں اس وقت ہم سے بننے کا نشان لینا بہت بڑی زیادتی ہے. پھر کہ کوئی ایک نشان ساری پارٹی کو دے دیں کہ بھائی یہ آپ کسی پارٹی کے ساتھ مل لیں اور ان کے ایک متفقہ نشان رکھ لیں، وہ بھی بات نہیں ہونے دی. انہوں نے ہو گئی تھی آخری وقت میں، جو لوگ یہ سب کچھ کروا رہے ہیں انہوں نے رات کو وہ بھی ختم کر دیا. صبح سویرے ان کا بیان ہو گیا ہم نہیں مل سکتے، ہم اپنا نشان آپ کو نہیں دے سکتے. اگر وہ دیتے، جیسے وہ میں ایک اپنا کیا نام ہے ٹی وی پہ جو پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا یار یہ 2 دن کے لیے اس کو باہر نکالو نا عمران خان کو، تو اس کے بعد اس کو جلسہ کرنے کی اجازت دو، تو پھر دیکھو یہ جو عوام آتی ہے آپ اس کو کیسے سنبھالیں گے. دیکھیں وہ ایک پاپولر لیڈر ہے. وہ لیڈر صرف پاکستان کا لیڈر نہیں ہے، وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، ورلڈ وائڈ پہچانا ہوا ہے. اور اس وقت میرا خیال میں اگر ان کے پائے کا کوئی اور لیڈر تھا جو پرائم منسٹر بنا ہے تو وہ صرف ایک ذوالفقار علی بھٹو تھے، جس کی جو باہر سے پڑے ہوئے تھے، جن کے پاس ویژن تھی، اور وہی ویژن لے کے عمران خان آئے ہیں. وہ پڑے ہوئے انہوں نے باہر دیکھا ہوا ہے. وہ واحد لیڈر تھا کہ جس نے باہر پیسے بنائے اور ان کو سارے کو پاکستان لے کے. میں اس کو ایک سلوٹ کرتا ہوں. میں اپنے آپ کو بہت بڑا پاکستانی سمجھتا ہوں. میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ میں کبھی دوسرے طریقے سے پیسے نہیں بھیجتا، بالکل نہیں بھیجتا، جو مرضی ہو جائے. مجھے 15 روپے 20 روپے کو فالتو دینے میں، لیکن 1970 میں آیا تھا، 70 اور 80 تک میں بھیجتا رہا. لیکن عمران خان نے جب یہاں اپنا 1980 میں لیٹ 80 میں ارلی 90 میں اس نے اپنا مکان بیچا، فلیٹ بیچا، تو اس نے وہ سارے کا سارا پیسہ تھرو بینک بھیجا اور اس کے بعد لیگلی، اس کے بعد رسیدیں بھی تھی. یار ایسے لیڈر کو آپ ایک طرف کر رہے ہیں کہ اس کو نکال رہے ہیں، اس کا الیکشن میں جانے نہیں دیتے ہیں. دیکھ لیں ابھی ہمارے جو اپنا چودھری پرویز الہی صاحب ہے، یار کیا ان کی عمر ہے. شاہ محمود قریشی صاحب، ان لیڈروں کو جیل میں رکھنا، ایک مقدمے میں ان کی ضمانت ہوتی ہے اور دوسرے میں جب نکلنے لگتے ہیں دوسرے میں ان کو پکڑ لیتے ہیں. یہ تو ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو آگے آنے نہیں دینا. یہ جو لوگ کر رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں جیسے یہ کاش کے اور لوگ بھی میرے بھائی کی طرح ہوتے. ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے کہ پچھلے الیکشن میں مسلم لیگ کے ساتھ ہوا ہے، اس الیکشن میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، اگلے الیکشن میں شاید دوبارہ مسلم لیگ کے ساتھ ہو جائے یا پیپل پارٹی کے ساتھ. ہمیں باقی پارٹیوں کو بولنا چاہیے. دیکھیں جب ہم الیکشن لڑیں
اچھا پہلی بات جو انہوں نے کی تھی، میں پھر دوبارہ کہتا ہوں، جب بھی الیکشن ہوتا ہے جو پارٹی آتی ہے وہ صبح سویرے کھڑی ہو جاتی ہے، ہم ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، الیکشن پھر جو جیتی ہے جی وہ جو پارٹی جیتی ہے وہ کہتی ہے بہترین الیکشن، اس سے پھر ہم نے الیکشن نہیں دیکھے. یار ہمارے سیاستدان سچ بولنا کب سیکھیں گے؟ الیکشن ہوتے ہیں، ہار جائے تو ہاتھ کھڑے کر دیں یار جی وہ اتنے جیت گئے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم بنیں گے. لیکن خالد صاحب بس میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کوئی ہمارے پاکستان میں بیان کرے. جی بٹ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو پتہ کہ میاں نواز صاحب کی بھی ایک ہسٹری ہے، ان کی جو میاں شباز صاحب کی سڑکیں جو انہوں نے بنائی ہیں اس کوئی شک نہیں، موٹر وے بنائی ہیں اور بہت سارے ان کے منصوبے ہیں، ایک کامیاب جو ہے ایڈمنسٹریٹر ہیں، کوئی شک نہیں. میں ایک سوال آپ سے یہ کرتا ہوں کہ 2018 میں یہ میاں نواز صاحب فرما رہے تھے کہ جی یہ 5 ججز جنہوں نے اگینسٹ فیصلہ دیا، نام لے کے بتا رہے تھے کہ آپ کو پتہ ان کی جنرل مشرف کے ساتھ ہوں، باہر صاحب کے ساتھ ہوں، ان کے علاوہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب ہوں اور صدر لغاری صاحب ہوں، بہت سارے ہر دور میں ہر کسی کے ساتھ ان کی مخالفت رہی ہے. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی ایک جمہوری سوچ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار میں جمہوریت کے لیے میں فائٹ کرتا ہوں، جب وہ جمہوریت کے لیے رجسٹ کرتے ہیں تو ان کو پھر کبھی سعودی عرب آنا پڑتا ہے، کبھی لندن آنا پڑتا ہے. یہ ایک ہسٹری ہے ان کی. آپ فرمائیے گا کہ جی ابھی چونکہ انہوں نے اتنا عرصہ دیکھا، کتنی بار وہ آپ کو پتا ہے جنرل مشرف صاحب کے ساتھ ڈیل کر کے 10 سال کے لیے گئے، پھر یہاں لندن بھی آئے، جنرل باہر صاحب کے ساتھ بھی ان کا سب کے سارا، پھر بھی ابھی دوبارہ ابھی کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ ووٹ کو عزت دو، پھر اچانک وہ ووٹ کی عزت کا بیانیہ ختم ہو گیا تو پھر واپس چلے گئے. تو پھر ابھی ان کے لیے جو ہے لیول پلینگ فیلڈ بن گئی. باقی دوست جو شکوے کر رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں وہ دی جا رہی، آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا اور ہمیں وقت دینے کا. بات یہ ہے سر کہ وہی جو میرے پینلسٹ ابھی فرما رہے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ، تو لیول پلینگ فیلڈ کا جو سب سے مین جو سلوگن ہے وہی میاں نواز شریف صاحب کا تھا کہ ووٹ کو عزت دو. انہوں نے بڑے برملا انداز میں یہ بات کہی. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ووٹ کو عزت دینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ سب کو، جو لوگ بھی ووٹ آپ کر رہے ہیں، آپ کو دے رہے ہیں، تو آپ ان کے ووٹ کو آنر کریں، ان کو لیڈ کریں، ان کی ڈیمانڈز کو پورا کریں، پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے کچھ کریں. یہ بات مساق جمہوریت وہ کس نے کی؟ میاں نواز شریف صاحب نے. ابھی ووٹ کو عزت دینے کا معاملہ بھی انہی کی طرف سے انہوں نے لرن کیا. تو اگر آپ دیکھیں تو ابھی جب وہ واپس گئے ہیں تو اپنے کیسز کو مطلب ختم کر کے گئے ہیں. مطلب ان کو دیکھا جو بھی کیسز تھے وہ سارے فیک تھے. ان کے اندر کیا سچائی تھی؟ ایک بیٹے سے تنہا نہ لینے پہ ان کو مرد الزام ٹھہرایا گیا. پھر جناب وہ کیلری فون کا وہ ایشو بنایا گیا، کبھی تیرہ سازش کی گئی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ کا تو انہوں نے بے نظیر صاحب سے بھی یہی معاہدہ کیا. پھر ابھی جو پاکستان کی جتنے بھی سیاسی پارٹیز ہیں ان کو بھی انہوں نے بنی گالا خود تشریف لے گئی ہے ہمارے قائد جمہوریت میں. تو وہاں جا کے انہوں نے یہی بات کہی کہ آپ آئیں، بتائیں آپ اپنے جو تحفظات ہیں یا آپ کے جو بھی آپ کی سفارشات ہیں تو ہم مل کر کام کرتے ہیں. تو میرے خیال میں وہ لیول پلینگ فیلڈ ابھی جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، تو ابھی اگر پی ڈی اے کی آپ بات کریں تو ان کو جو بلے کا نشان جو نہیں مل رہا ہے، جس وہ کہتے ہیں یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، تو وہ ان کی انٹرا پارٹی الیکشن کا اس کا میاں صاحب سے زیادہ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو ایک کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں 175 سیاسی پارٹیاں، جی کیا کوئی بھی سیاسی پارٹی میں الیکشن ہوتا ہے، مسلم نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، ساری جماعتوں کو میں سوال میں کر رہا ہوں، اور صرف ایک ہی جماعت کو چنا گیا، جس طرح ایک ہی جماعت کو پناما میں پکڑا گیا، آج اسی طرح ایک ہی جماعت کو اس میں پکڑا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ کے اوپر وہ جو کیسز آپ بتا رہے ہیں بنے تھے جعلی، کیا خان صاحب کے اوپر ویسے ہی بنے کیس بن رہے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ خان صاحب کے ساتھ ساتھ جو قصے ہیں وہ بالکل ثابت ہو رہے ہیں. آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں ثابت ہو رہے ہیں. نہیں وہ ثابت ہو رہے، لیکن وہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ فیک تھے. وقت تو پھر بھی ثابت کرے گا، یہ بھی فیک ثابت کرے گا.
वक्त तो बहुत कुछ साबित कर रहा है लेकिन सर ये जी सर मेरे भाई ने बात की है कि वोट को इज्जत दो। असल में उनका नारा ये नहीं था कि लोगों की वोट के उनके काम करो। उस वक्त उनका स्लोगन था जिस वक्त इलेक्शन हुआ था, और उस वक्त यही कह रहे थे कि वोट को इज्जत दो। जो हमें सीटें मिलनी थी, जो हमारे लोगों ने हमें दी, वो हमें सीटें नहीं मिली। आज वही सीटें जो नहीं है वो ले रहे हैं उसी तरीके से। तो मैंने इसलिए कह दिया था कि जो हाइडिंग हैंड है उनके मुखालफत ये करते रहे हैं पहले, मतलब मियाँ साहब भी करते रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तो बरमला जो नहीं ये बातें की हुई हैं, जो उसको बड़ा सख्त जो नहीं है पीपल्स पार्टी को, जिस तरह पीपल्स पार्टी को शहीद किया गया या पीपल्स पार्टी को रोका गया, उस तरह तो मेरे ख्याल में कोई जमात नहीं। जितनी कुर्बानियाँ हमारी पीपल्स पार्टी ने दी हैं आज तक मेरे ख्याल से किसी पार्टी ने नहीं दी। बेनज़ीर की शहादत, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत, ये जो नहीं ये बहुत बड़ा अलमिया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उस वक्त फांसी लगाना, मैं कहा करता हूँ ये उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी नहीं बल्कि लगाई गई थी, पाकिस्तान को फांसी लगाया गया था। क्योंकि उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो तीसरी दुनिया का नारा लगा के यूनाइटेड नेशन में निकल के जिस वक्त भुट्टो साहब आए तो उन्होंने कहा था कि हमारी कौम घास खाएगी लेकिन हम एटम बम बनाएंगे, और उसने बनाकर दिखाया। और इसीलिए उसकी जान ली गई, उन्हें रोका गया कि ये काम ना करो। तुम अनिल किसिंजर ने शाही किले के अंदर स्पीच करते हुए, बातें करते हुए ये कहा था कि ये जिस तरफ तुम जा रहे हो तो ये तुम्हारा बड़ा खतरनाक खेल खेल रहे हो। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि ये मेरी कौम की ज़रूरत है, अगर मेरी कौम की ज़रूरत ना भी होती तब भी मैं इससे बाज रहा था, क्योंकि उसने पाकिस्तान का जो दिफा था नाकाबिले तस्खीर कर दिया था। उसी चीज को आगे वो नहीं मेरी बात सुने, वो मुझे पता है कि आगे लेकर नहीं गए थे। ये तो फिर सारे जितने भी लोग उसके बाद आते हैं, ये कौमी जो नहीं है, कौमी एक राज होता है, उसको कोई भी नहीं फिर पीछे रख सकता, उसको खत्म नहीं कर सकता, इसलिए कि उसके लिए फिर फांसी होती है। तो इसलिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब ये तीसरी दुनिया का नारा मारा, मुसलमानों को इकट्ठा किया, और ये खतरा इंटरनेशनल सतह पर वेस्टर्न वर्ल्ड को और दुनिया को था कि इस आदमी अगर इस तरह ये जा रहा है। और तीसरी दुनिया का नारा उसने अफ्रीका के लोगों को जगाया। देखो उसके बाद शाह फैसल को कत्ल किया गया, कदाफी को कत्ल किया गया, ईदी अमीन को कत्ल किया गया, ये सारे साथी थे। तो उनको जो नहीं खत्म करके जो इनका टारगेट था कि पाकिस्तान के आने का, पाकिस्तान को तबाह करने का, नहीं पाकिस्तान को रोकने का, उन्होंने रोका। देखो अब मुझे ये बताओ कि ये लीडरशिप की कौन सी क्वालिटी है कि आमिर कासी को उस वक्त अरेस्ट करके इन्होंने दे दिया था, नवाज शरीफ के दौर में गया वो, और एक जो आदमी जिन्होंने आदमी मारा था वो क्या नाम था उसका, तो उसको भी इन्होंने डेविस को, उसको भी इन्होंने दे दिया था। अपने मुल्क के अंदर कोई कानून क्यों नहीं इन्होंने बनाया कि उसको सजा देनी चाहिए थी, और आमिर कासी को वहां से निकाल के वहां ले गए, और वहां पर एक बहुत बड़ी जो कोर्ट में केस चला, उसमें बहुत बड़ी जो नहीं पाकिस्तानियों की तौहीन की गई थी, जो मैं नहीं जिक्र करना चाहता क्योंकि अच्छी बात नहीं होती। तो ये सारी चीजें इनके दौर में हुई हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि लीडर सारे बुरे हैं, वो चाहते हैं, लेकिन सियासी शऊर के तहत, अपने जदोजहद के तहत, अपनी विजन के तहत अगर आगे आए तो यस वो लीडर होते हैं। और विजनरी लीडर अगर था तो सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, बेनज़ीर भुट्टो थी, जिन्होंने अपनी जान, जिस वक्त बेनज़ीर वापस आई हैं उन पर हमला हुआ और फिर उनको शहीद किया गया। तो इल्जामात पे किसने ये किया था, किन लोगों ने इनको कत्ल किया? अब जो जज बैठे हुए हैं, जो अब जज फैसले कर रहा है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की भी तारीख में फैसला हुआ है ना, तो जजों ने बाद में कहा है कि से गलती हुई है। तो ये पहले भी फैसले इन्होंने गलत किए, आज भी फैसले गलत कर रहे हैं। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि पार्टी की बात तो अपनी जगह होती है, लेकिन ये पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान को किस तरफ ये ले जा रहे हैं। कल वो लड़की आई मारंग बलोच वहां बैठी रही, ठीक है वो लोग कुछ होता है वहां पर, लेकिन तुम्हें उनके पास जाकर उन्हें अच्छे तरीके से वापस भेजो। उसने जाते हुए कहा, रिपोर्टर उस पर सवाल करता है कि तुम कामयाब होकर जा रही हो, नाकाम होकर जा रही हो? उसने कहा मैं कामयाब होकर जा रही, मैंने अपनी नस्लों को, अपनी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मैंने ये मैसेज दे दिया कि हमें पंजाब में से कुछ नहीं मिला,
पंजाब में से कुछ नहीं मिला, हम अब नहीं बताएंगे बल्कि पूरी आइंदा नस्ल को बताते रहेंगे, वो आगे बताएंगे। ये चीजें जो नहीं है, ये लीडरशिप को साथ देखना चाहिए था कि इस तरह की जो नहीं है बातें। जुल्फकार अली भुट्टो के पास एक आदमी गया तो उसके पैर पाँव नंगे थे, तो जुल्फकार अली भुट्टो ने जो नहीं जिस वक्त बाहर उसके साथ नंगे पाँव के साथ आया। ये जुल्फकार अली भुट्टो की क्वालिटी थी, ये लीडरशिप की क्वालिटी थी। इनके तो खुदा के बंदू के जो खाने हैं, तो खाने यहाँ पर हेलीकॉप्टरों पे जाते हैं, हेलीकॉप्टरों पे आते हैं, शर्म नहीं आती कि कितनी कारें इनके पास होती हैं। ये जितनी भी लीडरशिप है ये बंद होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ की मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अगर पार्टी की मीटिंग में जाए ना, अगर फर्स्ट मिनिस्टर पार्टी की मीटिंग में जाए तो वो गवर्नमेंट की कार नहीं इस्तेमाल करता, तो उनके तो खानदान पूरे, जजों की तनख्वाह कितनी है और जनरलों की, जिन लोगों के हाथों में ये खेल रहे हैं, सियासतदान तो चलो उन्होंने तो पैसे बनाए हुए हैं, लेकिन अगर तो आप उनकी तरफ जाए तो वो बिलियनियर। और जब लड़ाई की बात होती है तो कहते हैं हमारे टैंक जो नहीं है जंग लगे हुए हैं इनको। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अब इस वक्त जो नहीं है किसी न किसी समझ पर जाना चाहिए और लोगों को खड़ा होना चाहिए, और वो जो नहीं है कोई बेहतर तरीके से जो नहीं है पाकिस्तान आगे बढ़े। मैं समझ साहब, जिस तरह अभी आपने बात सुनी चौर साहब की, आप फरमाएं कि हर दौर में नैब का इस्तेमाल हुआ, FIA का, एंटी करप्शन का इस्तेमाल होता रहा। कोई दौर भी ले रहे, मुस्लिम नवाज के ऊपर भी ये लोग जब उनकी हुकूमत आती है वो इस्तेमाल करते हैं। जब PTI की आई थी तो उस वक्त भी उन्होंने ये इस्तेमाल किया था। ये नैब, एंटी करप्शन, FIA, ये क्यों सियासी जमातें जो भी बरसिकदार आती हैं क्यों ये इस्तेमाल करते हैं दूसरी सियासी जमातों को? देखिए जी, ये एक पहली बात तो ये है कि जो बरसर इक़्तिदार उस वक्त पार्टी होती है ये करवाती है, लेकिन इनके ऊपर एक और अदारा है जो बरसर इक़्तिदार पार्टी से भी तगड़ा है जी, उनसे काम करवाता है जी, जो वो चाहते हैं वो उनकी मर्जी का ना वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है जी, फिर सबसे बड़ा जो है उससे भी ऊपर एक बड़ा भाई है जी, जो अमेरिका बैठा है। जी, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने कहा था कि मैं अपना एटम बम बना रहा हूँ, फिर उन्होंने चंद बातें की थी। जब उन्होंने ये कहा था मैं घास खा के खाऊंगा, एटम बम बना लूंगा, तो हेनरी किसिंजर ने कहा था कि मैं वहां घास रहने दूंगा जो तू खाएगा। जी, कैसे घास होगा तो खाएगा। जी, इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। जी, उसके बाद क्या हुआ, सिर्फ ये बात कहने पर भाई तू हमारे आगे हमारी बात नहीं मानेगा, वो ये कहता था कि आप लोग हमारे 70,000 मेरे पाकिस्तानी शहीद हुए हैं अफगानिस्तान की जंग में, खामखा हमने खामखा वहां छलांग लगा दी, हमारा काम नहीं बनता। बिल्कुल हमारी हमदर्दी है, हाँ अफगानिस्तान हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारी हमदर्दी है, लेकिन 70,000 बंदे अपने मुसलमान भाई शहीद कराना ये जाती है। जब उसने अड्डे मांग रहा था तो उसने ये तो नहीं कहना था कि मैं यहाँ अड्डे यहाँ मेरे जहाज रखने हैं या ड्रोन यहाँ से, उसने ईरान पे ड्रोन में जाने थे, अफगानिस्तान पे जाने थे, तो हमारा ब्लेम किसी को होता। अमेरिका सदाम खान, मैं अब भी उसको अच्छा लीडर समझता हूँ। सदाम को उन्होंने खत्म किया, पहले उसको इल्जाम लगाया, बाद में कहा जी हमसे गलती होगी, मुल्क उन्होंने तबाह कर, बहुत अच्छा मुल्क था, सिर्फ किस लिए, इजराइल के लिए, इजराइल को बचाना था। उसके बाद लिबिया पे चले गए, फिर अपना यमन तो अब गए, फिर उसके बाद क्या नाम है उसका, सीरिया पे गए, ये मुल्क सारे ने तबाह कर दिए सिर्फ इसलिए कि इजराइल को बचाने के। अभी देखें फलस्तीन पे क्या हो रहा है। जी, जिस तरह विचोर साहब ने फरमा रहे थे कि भुट्टो साहब ने जब ऐलान किया कि तमाम जो इस्लामी ममालिक को इकट्ठा किया तो कहा कि इनका पेट्रोल बंद कर देंगे, तो वो फिर उनके उसके अगेंस्ट हो गए। और खान साहब ने कहा कि अलग ब्लॉक बनाएंगे, खान साहब के अगेंस्ट हो गए। ये सेम सिनेरियो नहीं है? बिल्कुल सेम सिनेरियो, मैंने अभी तो ये आपको बात की है कि ये बिल्कुल सेम सिनेरियो है कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहता। मैं अभी ये आपको बाद लोगों को मेरी बात पसंद नहीं होगी कि मैं को रेसिस्ट हूँ कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि कोई मुसलमान मुल्क ताकतवर हो, या लेकिन देखें अब तो नहीं हो सकता 100 साल बाद हमारे बाद कोई हमारी नस्लें ऐसी हों कि वो अमेरिका के बराबर खड़ी हो जाए, ऐसे मालूम नहीं होता। लेकिन अमेरिका कभी नहीं चाहता कि मैं
میرے برابر کو کھڑا ہو جائے, جی. میری بات نہ مانے, جی. وہ تو ہر جگہ دیکھیں جدھر گیا ہے وہ تباہیاں کر کے آیا ہے, جی. وہ بالکل تباہی کر کے آیا ہے. جی. اس کے مقابلے میں جو رشیا جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. جی. امریکہ جہاں جاتا ہے اپنا کہہ رہا ہے فارس میں وہ کیا کر کے آیا, جی. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اپنا عراق میں کیا کر کے آیا, باقی ملکوں میں کیا کر کے آیا, لیبیا میں کیا کر کے, حالانکہ قذافی اتنا اچھا لیڈر تھا ماشاءاللہ کے حساب نہیں, ذوالفقار بھٹو کا چاہنے والا تھا, عمران خان کا چاہنے والا تھا, سب کا ہمارے سارے لیڈروں کا چاہنے والا تھا, لیکن بعض ہمارے لیڈر جو ہے وہ کمزور ہے, جن نے مانی ہے ان لوگوں نے مانی ہے اور انہوں نے اچھے طریقے سے اپنا کیا نام ہے اپنا وقت نکال لیا ہے. بدقسمتی سے میں پھر یہ دوبارہ کہوں گا کہ دیکھیں نا کہ آج تک ہمارا کوئی پرائم منسٹر اپنا ٹرن اوور پورا نہیں کر سکتا. جب کوئی بنتا ہے تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی ٹانگیں کھینچو, یہ اس کو اتارنا ہم نہیں کہتے, کسی کو 5 سال کوئی کسی بندے کو کہہ لے. نواز شریف کو جس وقت اپنا کیا نام ہے یہ اس نے نکالا تھا مشرف نے, تو ہائیسٹ میجورٹی کے ساتھ وہ بندہ آیا تھا, 2/3 میجورٹی. 3 صاحب نے بیچارے کے پورے نہیں ہے, کیا بھائی تو فارغ ہو جائے. یہ ادارہ جو ہے نا, یہ ادارہ یہ اتنا سخت ہے, اتنا طاقتور ہے کہ اس کو کسی طریقے سے نہیں چاہیے. میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے, کہ وہ اس لیے آپ میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, یہی تھی ان کی ورڈکٹ جس کے اوپر ان کو یہ سزا ملی, تو وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں. بے نظیر صاحب سے جو ان کا ہاتھ ملانا, مساق جمہوریت کرنا, زرداری صاحب سے ملنا, یہ سب وہی اسی چیز کے اشارت ہے. جو آج ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہو رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں جو طریقے سے ہو رہا ہے؟ سر تحریک انصاف کے جو اپنے ابھی 9 مئی کا واقعات دیکھیں تو یہ تسلسل ان چیزوں کا. دیکھیں اس وقت بھی وہ کہتے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے اب ہر زمانے میں کبھی خلائی مخلوق, آپ کے جو لیڈر کہتے رہے خلائی مخلوق ہے, مجھے پتہ نہیں, خان صاحب نیوٹرل کہتے رہے, مختلف دور ادوار میں مختلف نام دیے گئے. جی جی. تو بہرحال خان صاحب میں جا چاہوں گا آپ سے, میاں نواز شریف جو ہے وہ ادارے کے نہیں, وہ شخصیات جو ہیں, چند شخصیات جو ہیں ان کی بات کرتے ہیں. ادارہ تو ہمارا ہے, ادارہ تو پورے کوئی بات نہیں کرتا. یہ چند اشخاص ہیں جو شب خون مارتے ہیں, جو لوگوں کے ووٹ کو رونتے ہیں اور وہ اوپر آتے ہیں, پھر وہ سارے سسٹم کو ڈیریل کرتے ہیں. یہ پیپلز پارٹی ہو, یہ پی ٹی آئی ہو, یا جماعت اسلامی ہو, یا پاکستان مسلم لیگ نواز ہو, یہ سب کے سیم ہے. میرا یہ موقف تھا کہ جب اگر خان صاحب کو ایک وقت ملا, 3-4 سال ملے ہیں, تو جب ان کو یہ پتا چل کہ یار میری ہوگی یہ فالنگ مجھے مل ہوگی, جیسے بھی اس کو چھوڑ دے, اس بحث کو. میں ذاتی حیثیت میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کو ایک وقت ملا تو بجائے وہ چور ڈاکو that's enough. ابھی آپ کے پاس وقت ہے, بے شمار آپ کے پاس سپورٹ ملی, لوگ آپ کو لائک کیا, جو لوگ لے کے انہوں نے بھی آپ کو سپورٹ کیا, تو آپ کے پاس بیسٹ ٹائم تھا کہ آپ ان پارٹیوں کو اکٹھا کرتے کہ کہتے یار بہت ہو گیا, 75-76 is too much. کام کرنے مولانا فضل الرحمان صاحب دھرنا لے کے آئے تھے, کبھی کوئی دھرنا لے کے آ رہا ہے, طاہر قادری صاحب, یہ سب وہی ہے نا سر, یہ ہے نا کوئی سسٹم تو وہ اپسیٹ ہے. اچھا جو صاحب آپ فرمائیے گا, ہمیشہ پیپلز پارٹی یہ شکایت کرتی رہی ہے جوڈیشری سے, جس طرح جوڈیشل مرڈر ہوا بھٹو صاحب کا, ایک شہیدوں کا خاندان ہے آپ کا, اور جوڈیشری کی ہائی کورٹ لاہور کی طرف سے اور بھی عدالتوں کی طرف سے مسلم نواز کو ہمیشہ ریلیف ملا, اور آپ کے جو ہے لیڈران بھی شکوہ کرتے آئے ہمیشہ ہی. کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو وہ انصاف, وہ چیزیں نہیں ملی جو مسلم نواز کو ملتی رہی؟ اصل میں بات ہوتی ہے نا کہ اگر جج بھی ہو پنجاب کا تو رہنے والا بھی پنجاب کا ہو, تو یہ چیزیں جو نہیں ہیں بڑی قریب ہوتی ہیں. جس طرح کے قریشی صاحب ہیں پٹوار کے, اور ہم تو چلو قریب ہیں تو ہمارا تو تعلق ہے یہ بھائی لاؤں کے تھوڑے دور کے, تو اس طرح کی جو نہیں ہے سلسلے چلتے رہتے ہیں. اور پھر جو نہیں ہے ججوں کو ہر لحاظ سے مستفید بھی کیا جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تم یہ کام کرتے رہو, ہمارا ہم کام کرتے رہیں. تو بس یہ سلسلے جو نہیں ہے بند ہونے چاہیے. جج کو ان کے پاس کن میٹنگوں میں نہیں جانا چاہیے, جہاں کہیں بلائیں انہیں نہیں جانا چاہیے. تو جج کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے, لیکن اس مقام سے جج بھی جو نہیں ہے نیچے آ گئے ہیں.
تو ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں نکال دیں گے, جی. ہمیں سیک کر دیں گے, جی. تو ہمارے مفادات متاثر ہوں گے, اس خوف سے بھی جو نہیں ہے وہ نہیں کریں. جہاں تک پیپلز پارٹی کا آپ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو یقیناً بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو جس جج نے سزا دی تھی وہ کہاں کا تھا, بینظیر کو جب قتل کیا گیا تو کہاں کیا گیا, جی. اور کرانے والے کون تھے؟ ذوالفقار. یہ پنجاب والے سارے نہیں اس کے اندر آتے کہ پنجاب کے لوگوں نے یہ کام کیا ہے. پنجاب کے لوگ تو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے جس وقت ضیاء الحق نے انہیں پکڑا اور جب چھوڑا تھا تو اس وقت تقریباً کوئی 3-4 میل جو نہیں پنجاب کے لوگ اس کے گراؤ کیا ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا. تو یہ لوگوں سے گلا نہیں ہے, یہ چند لوگ جیسے کہ میرے بھائی نے کہا کہ چند لوگ ادارے. آپ اگر اپنا کیا نام ہے چند لوگ ہیں سر, جی اگر اپنا کیا نام تھا ان کا جو ریٹائر ہوئے ڈیتھ ہو گئی, نہیں ڈیتھ ہو گئی تھی ان کا, جو آئی ایس آئی کے سربراہ رہے ہیں اپنے امیر گل صاحب نے کہا تھا کہ کوئی جرنل, اب میں سیدھی بات کروں ان کے کہنے, میں نہیں کہہ رہی کوئی, وہ کہہ رہے کوئی جرنل امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں آتا. جی. اگر یہ چیف آف آرمی اسٹاف, ٹھیک ہے, چیف آف آرمی اسٹاف. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف اگر اس کی مرضی کے مطابق نہیں آ رہا تو جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اندر, جن لوگوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے, یہ آگے آئیں گے, یہ آگے آئیں گے, یہ آگے آئیں گے. جہاں تک تعلق ہے, میرے بھائی نے کہا کہ عمران خان نے بھی اس وقت جس وقت اقتدار میں تھے اس نے بھی بہت زیادتیاں کی, یا انہوں نے کرائی یا کی, لیکن اگر کسی نے بھی کرائی ہیں تو اسی کے زمرے میں آتی ہیں کہ سربراہ تو وہی ہوتا ہے. مریم کو انہوں نے جیل میں کیا, اور اس کے بعد اپنی ذوالفقار اپنی کیا نام ہے ہماری زرداری صاحب کی بہن کو انہوں نے اسپتال سے اریسٹ کیا. یہ چیزیں جو نہیں ہیں وہ تاریخ جو نہیں ہے, موقفات عمل بھی ہوتا ہے کہ اس طرح. لیکن آج اگر اس وقت غلط ہوا تھا تو آج اگر غلط ہو رہا ہے, اس غلط کو تو ختم ہونا ہے نا ایک دن. جی بالکل. اس کو ان لیڈروں نے ختم کرنا ہے, ہم نے تو نہیں یہاں سے جا کے ختم کرنا نا. ان کو چاہیے تھا کہ اس وقت ان کے پاس چانس تھا کہ تین جماعتیں, پہلے تو خان صاحب ان کے ساتھ بات ہی نہیں کرتے, بالکل چور ڈاکو کہتے تھے, ٹھیک ہے. اب جس وقت بات ہوئی ہے اگر سنجیدہ لوگ ہوتے تو یہ اکٹھے ہو کے اگر اس وقت اس چیز کو آگے نہ جانے دیتے, مثلا خان صاحب پہ جو کیس چل رہے تھے ان کی درستگی ہو جاتی یا ان کو سائڈ بھی کیا گیا, ان کو ایک نشان دلوا دیتے کہ ایک نشان دیا جائے, تو چلو یہ چل پڑتی کوئی ایک رسم جو نہیں ہے, تھوڑا کام آہستہ اچھا ہونا شروع ہو جاتا. کسی جگہ تو اختتام کرو نا. اگر ہم اسی طرح لڑتے رہے پاکستان کے اندر, پاکستان کی سیاست کے اندر, تو آپ عمران خان چلا گیا ہے, میاں صاحب آ گئے, دوسرا آ گیا, تیسرا آ گیا, لیکن جمہوری طریقے سے اگر نہیں آ پائیں گے تو میرے خیال میں ملک کا چلنا بڑی مشکل ہوگا. 30 سال نہیں ہوئے تھے کہ بنگلہ دیش تو بن گیا تھا نا, آدھا پاکستان تو گیا تھا, آپ کو پتا ہے. اور یہ بھی قائد عوام پہ جو نہیں الزام لگا رہے تھے. ایوب خان نے 62 میں یہ کہا تھا, ولی خان کو کہا تھا کہ میں کسی طریقے سے میری مدد کرو, ہم اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں ایسٹ پاکستان سے. ایوب خان نے کہا تھا, ٹھیک ہے. اچھا, اس وقت اس نے کہا تھا خبردار ایسی تم سوچو بھی. یا خان نے نکسن کو کہہ دیا تھا کہ میں اس کو علیحدہ کر دوں گا. اصل میں جو اندر کی سازشیں ہوتی ہیں وہ ہم تک اس وقت پہنچتی ہیں جس وقت وہ چیز ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. تو اس طرح ان چیزوں کو جو نہیں ہمیں رکنا چاہیے, اور پاکستان کے لیے جو نہیں یہی بہتر ہوگا. میں آپ کا سوال بھی سر آپ کی اجازت سے اگر ایک منٹ کے لیے بات کروں تو آپ نے کہا کہ نواز پی ایم ایل این کو آپ جوڈیشل سے ریلیف ملتا ہے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں جتنے ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے, ابھی دیکھیں یہ کوئی بلوچستان سے جج نہیں ہے یا سرحد سے نہیں ہے, یہ ان کے نیبر تھے, میں بھی نام نہیں لینا چاہتا, وہ نیبر تھے, پتہ نہیں ان کو کیا بغض تھا, کیا ان کو مسئلہ تھا, ان کو مانیٹرنگ جج لگایا گیا ان کے اوپر, مطلب کسی طریقے سے ریلیف نہ ملے. وہ جے آئی ٹی کس نے بنائی, کیسے بنی, وہ کیا سسٹم چلا, تو شرم سے سر جھک جاتا ہے. میں اپنے پینلسٹ کے ان کی رائے سے بالکل میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کو مل کے اور جو مین ادارہ ہے اس کو بھی ساتھ لیں, اس کو بھی پوچھیں کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے, کس طرح یہ چیز ختم ہوگی اور یہ کب تک چلے گی, اس کو سٹاپ ہونا چاہیے. قدیر صاحب آپ یہ بات بھول رہے ہیں جی کہ جب یہ جے آئی ٹی یا جب نواز شریف صاحب نائل ہوئے تھے تو اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. آپ کہتے ہیں نہیں, میں بات کر رہا ہوں. جی
آپ کی حکومت میں اس وقت کوئی پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں تھا, میں PTI کی بات نہیں کر رہا سر, میں جنرل بات کر رہا ہوں, جنرل بات کر رہا ہوں, جی اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. جی پلیز. میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو کہ کسی ایک پارٹی نے نہیں کیا اس وقت, جی میں کہتا ہوں کہ جوڈیشری اور پولیس دو محکمے اگر پاکستان میں ٹھیک میں مل جائے نا جی, میرا خیال ہے پاکستان کسی اچھی ٹریک کی طرف چلے گا. یہ سب دو کرپٹ محکمے ہمارے. اچھا, آپ نبی صاحب سے ایک سوال ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح پنجاب کی اسمبلی خاص ہم نے توڑی اور الیکشن کا اعلان ہو گیا, پھر الیکشن ہی ہونے دیے, نہ پنجاب کے نہ KP کے الیکشن ہونے دیے, اس میں آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ چونکہ پہلے شباشی صاحب خود بیان دیکھے گئے کہ یہ آپ اسمبلی توڑے ہم کراتے, رانا ثناء اللہ کا بیان موجود ہے, مریم نواز صاحبہ کا جو ہے بیان موجود ہے, ایک اور محترمہ ہیں جو پہلے پیپلز پارٹی میں تھیں, ان کا نام عظمیٰ بخاری, سب لوگ موجود ہیں کہ بیان دے رہے ہیں کہ توڑے اسمبلی ہم الیکشن کو آئے, بعد میں الیکشن ہی کو آئے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پہلے یہ ایک پولیٹکس کی گئی ہے؟ بہت شکریہ سر, بڑا اچھا سوال ہے. ان کے مطابق الیکشن جی, لیکن جب وہ صورت حال ملک کی ایسی ہو گئی تھی, اس کے اندر بدامنی اور اسپیشلی اکانومی, اگر وہ اس کو اس طرف چلے جاتے تو شاید ملک سروائیو نہ کر پاتا. اکانومی کا اتنا بڑا ڈساسٹر, چیزوں کے اندر اتنی مہنگائی کا ہونا اور چیزوں کی پرائسز کا شوٹ اپ کرنا, یہ وہ ساری چیزیں تھی جس کو جو اس وقت کے جو تھے لیڈران انہوں نے دیکھا PML نون کے, تو اسی رزلٹ پہ پہنچے کہ یہ ابھی مہنگائی دیکھیں ریکارڈ بھی ہے کہ خان صاحب کے دور میں مہنگائی کیا تھی, اور جو 1.5 سالہ دور آپ نے کیا نا, وہ دور کو آپ خود چیک کر لیں. دیکھیں ایک پیٹرول کی قیمت 150 تھی جی اور 325 تک گئی ہے. اب کون ذمہ دار ہے اس کا؟ پیٹرول کی پرائز بڑھتی ہے, ہر چیز کی پرائز بڑھتی ہے. جی, لیکن وہ جو ڈیل ہوئی تھی, جو پرائسز جو آپ کو پتہ ہے, پیٹرول کی پرائس جو تھی ان کے مطابق اس کی پرائس, بائنگ پرائس کیا تھی اور سیلنگ پرائس کیا تھی. تو جب آپ چیز ایک لو لیول مہنگی لے کے اس کو سستی میں بیچیں گے تو کس طرح سے اس کو مینج کریں گے, کس طرح وہ چیز بنے گی؟ تو یہ مہنگائی کا آنا وہ تسلسل تھا. خان صاحب نے بھی ایک سسٹم مینج کر کے اس کو قیمت کو بھی رکھا ہوا تھا, جسے پوری ملک کے اندر جو ہے نا ایک لوگ دیکھیں, آج بھی لوگ جب سے 1.5 سال کی آپ لوگ کی حکومت آئی نا, اب کیوں آپ لوگ الیکشن باہر نہیں نکل رہے؟ اس لیے کہ لوگوں کے پاس آپ جا نہیں رہے. سروے کیا کہہ رہے ہیں پتا, سروے چیک کریں. جی, وہ سر حکومت میں نہیں تھے ہم لوگ, یہ پاکستان اس کو حکومت اگر آپ کہتے ہیں تو میں ریگارڈ کرتا ہوں آپ کا, لیکن وہ سروائیول تھا. جی جی ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ سروائیول کرنے کی کوشش تھی کہ کس طریقے ملک کو دفاع سے بچایا جائے. ملک کو پھر جس طرح پھر ہوا, ایک PDM کی جماعت بنی, جو ایک ماحول بنا, اس کا دیکھو اس میں سب شامل تھے, اس میں بلاول صاحب بھی شامل تھے, اس میں مولانا صاحب بھی شامل تھے, اور انہوں سب کی ایفرٹ تھی, بلاول صاحب کی بھی ایفرٹ تھی. سب سے زیادہ اس وقت سب یہ جو جماعتیں تھیں, یہ چونجوں کا مربع تھا, جو سب کھا رہے تھے, زیادہ کون کھائے گا, بات تو یہ تھی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میری ایک بات ہے خلیل صاحب, کہ جو اس کی وجہ یہ قیمتیں بڑھنے کی, کہ جو ڈالر کی قیمت جو اس وقت جو بڑھی ہے ان 1.5 سال میں, کہ یہ جو جب ان کی حکومت جب شباز شریف صاحب دوبارہ ہیں, اتنا زیادہ ڈالر بڑھا ہے, اس کی وجہ سے قیمتیں بہت زیادہ بڑھی. لیکن عمران خان نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے نہ تو ڈالر اتنا بڑھا, ضرور بڑھا, میں کہتا ہوں جو جیسے رکھا ہوا تھا پہلے نواز شریف حکومت میں وہ نہیں, لیکن تو ضرور بڑھا تھا. لیکن جو ان کے وقت 1.5 سال میں جو بڑھا ڈیزاسٹر. چلو سر آپ بتائیں کب ڈالر کیا تھا اور اب ڈالر کیا ہے؟ سر پہلی بات ہے کہ بھائیوں نے بات اچھی کی کہ بھائی, تو آپ نے سوال بھی کیا کہ اسمبلیاں جو ٹوٹی تھی تو پھر الیکشن کیوں نہیں. میں تو یہ کہتا تھا کہ خان صاحب کو پورا ٹائم دینا چاہیے تھا, اس وقت اس کی اسمبلی نہیں توڑنی چاہیے تھی, اس کی گورنمنٹ نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ میرا اپنا خیال ہے, ٹھیک ہے. لیکن خان صاحب کی یہ غلطیاں تھیں کہ انہوں نے اسمبلیاں توڑی کیوں. اگر پیپلز پارٹی والے اگر آپ کو کہتے کہ کنویں میں چھال مارو, چھلانگ لگاؤ, یا نون والے کہتے تو کیوں چھلانگ لگا رہے ہو, ٹھیک ہے. اور خود اس کو پرویز الہی کہہ رہا تھا کہ تم پنجاب کی
असेंबली ना तोड़ो, गलती कर रहे हो ना तोड़ो ना तोड़ो। उसने कहा नहीं, हठधर्मी थी उसकी। ये जो खान साहब की हठधर्मियाँ थी ना, उनको असल में आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं ना, उनकी हठधर्मियाँ उन्हें लेके गई हैं। और आपने कहा कि वो जो प्राइस की कीमतें थी डॉलर की, वो कैसे बढ़ी। असल में जो MFI के साथ जो मुआहदा था इनका पहले हुकूमत का, तो IMF के साथ, तो उन्होंने रोक लिया था। उन्होंने मुआहदे को ऑन नहीं किया तो प्राइसें जो रिजर्व मनी थी उसको इस्तेमाल करते रहे, कि उनको पता चल गया था खान साहब को कि भाई ये जो नहीं हुकूमत हमारी नहीं जाने वाली है। तो इतना बर्डन हो गया, तो फिर IMF ने जिस वक्त पाउंड दबाया तो फिर जो नहीं लामाला इनकी कीमतें बढ़नी शुरू हो गई, पेट्रोल की कीमतें, सारी चीज़ें जो नहीं, उन्होंने कहा कि इस लेवल पर लाओगे तो तुम्हें बचना पड़ेगा। और उस वक्त तक ये ले गए इन्होंने सक्सेस तरीके से जो नहीं है। या बिलावल भुट्टो की कोशिश, जो वजीर खारजा था, उसकी जो नहीं कोशिशें बराबर साबित हुई और उसने ये नहीं काम करके दिखाया। तो ये सूरत हाल होती है कि क्या उसके पीछे हालात कार फरमा है, उनको देखना पड़ता है। ये नहीं कि महंगाई तो पूरी दुनिया में, अब इस यहाँ पर देखें उसमें तो कुछ है ही नहीं है मुल्क में। उसकी तो आमदन गरीब आदमी तो मारा जा रहा है। यहाँ पर जो नहीं आदमी मजबूर हुए हैं कि वो किस तरह जो नहीं सर्वाइव कर रहे हैं। तो लिहाजा ये पार्टियों की बात या महंगाई की बात नहीं है। पाकिस्तान को जमहूरियत के ट्रैक पे आज़ादाना तौर पर जब तक ना आएगा, पाकिस्तान सक्सेस नहीं होगा। मैशत भी सक्सेस हो जाएगी उसमें। वैसे आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा कि अनफॉर्चुनेट ये है, कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट अगर पीपल्स पार्टी शुरू करती है तो जब नून की हुकूमत आएगी तो वो उसको डेफिनेटली उसको बंद करेगी, अपने नाम से चलाएगी। जब मुस्लिम नवाज का कोई अच्छा प्रोजेक्ट होगा, पीपल्स पार्टी की, वो उसको बंद करेगी। अब मैं एग्जाम्पल करूंगा कि खान साहब का हेल्थ कार्ड था, उन्होंने मरीम नवाज साहब का एक वीडियो लीक हुई जिसमें वो कह रही है कि इसका हेल्थ कार्ड तो बंद करो, इसके प्लेट लेता फिर रही है। हेल्थ कार्ड जो गरीब लोग से प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके 10 लाख का इलाज, उनको जब 5 लाख इलाज फ्री मिलता था, एक बड़ी अच्छी सहूलत थी। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बताया कि हमें मिल रहा है फ्री इलाज। अच्छा, वो कार्ड खत्म किया गया। रेस्क्यू 112 बड़ी अच्छी सर्विस थी, वो उसको सही एक्सपेंड कर सकते, वो उसको नहीं किया गया। बहुत से प्रोजेक्ट हैं, उसको भी नाम चेंज करके कोई सास को नाम चेंज किया गया। यानी कि कोई भी जो हुकूमत है, क्या वजह है कि एक अच्छा काम है हेल्थ कार्ड चले नहीं उसको, तो क्या वजह है, क्यों इससे जो सियासी जमातें हैं। एक तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जितनी भी सियासी जमातें में सियासी कंपनियां बन चुकी हैं, लिमिटेड कंपनियां। अगर मियां नवाज साहब की कंपनी है ना, जो वज़ीर आज़म आएगा तो उसके नाम शरीफ लगा होगा, वज़ीर आला होगा नाम शरीफ लगा होगा। और पीपल्स पार्टी की है कि डेफिनेट वो खुद नहीं दूसरों को चांस देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह आपने यूसुफ गिलानी आए, उसके अलावा आप सिंध में देख लें, यानी कि वो खुद नहीं, वज़ीर साहब कम अपने लोगों को चांस देते हैं, उनका ये है। लेकिन पार्टी के अंदर थोड़ा सा बयान दिया एक साहब इनके मुस्तफा नाज़कोकर, तो उन्होंने सेनेटर के हक में ट्वीट की, उनको पार्टी से जाना पड़ा। और यानी कि ये पार्टियां इस किस्म की बन चुकी हैं, अगर कौम चाहे भी ना कि हम चेंजिंग चाहते हैं, ये नहीं करने देंगे। असेंबली में बैठे हैं ना, जो बिल आ गया उसके ऊपर बगैर पढ़े वो साइन करेंगे। ये एक पार्टी की नहीं बात, सब खान साहब की पार्टी की भी ये सूरत हाल है। इमरान खान साहब ने जो फैसला कर दिया कि सेनेटर बनाना है इसको, ये वो सारा काम होगा। तो ये हमारे पार्टियों के अंदर भी एक सिलसिला जारी है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए जी, ये बड़ी दुखी रग पे आपने हाथ रखा है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, दुखी पहली बात तो ये है कि किसी की जरूरत नहीं है कि नवाज शरीफ, इमरान खान या जरदारी साहब के आगे उनकी पार्टी जो MP MNA उनके खिलाफ वोट कर दें। कभी भी नहीं हो सकता, हुआ भी नहीं है, ना होना भी नहीं है। सिर्फ अभी इमरान खान के दौर में ये हुआ है कि ये 20-25 उसके बंदे जो है वो MNA उठ के चले गए कि वो मिले जाके अपना क्या नाम है मुस्लिम लीग नून के साथ मिले थे, या दो पार्टी पीपल पार्टी भी इसमें कुछ शामिल हो गए थे लोग। ये तो अलमिया है जी कि ये अगर एक पार्टी का जो मंशूर है उसके मुताबिक अगर ये लोग चलते रहे, काम करते रहे, तो इनको जरूरत नहीं है कि इनके ऊपर किसी दूसरी पार्टी का दबाव हो, अपना काम करते रहे और जो क्रिटिसिज्म है उसको बर्दाश्त करें, उसको बिल्कुल बर्दाश्त करें जी। जो अगर अच्छा क्रिटिसिज्म, वही मुल्क का मैं समझता हूँ हमेशा वो मुल्क कहता है कि जिसकी अपोजिशन पार्टी अच्छी हो
اور وہ اس کو کوئی غلط کام کرنے نہیں دے گی. ہاں, اور جو اچھا کام کرے گی اس کو یس کرے گی. مشکل وقت جو کسی نے اچھا کام کیا ہو, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, میں آنیسٹلی میں کہتا ہوں کہ یار اگر بے نظیر کا انکم سپورٹ جو تھا اگر وہ ہے تو اس کو جاری رہنا چاہیے, اسی نام پہ جاری رہنا چاہیے تھا. جیسے آپ نے کہا جو ہیلتھ کارڈ عمران خان کا تھا اچھا تھا, اس کو چل رہنے دیے تھے. اچھا, ابھی ایک بات میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ جو عمران خان نے یہ ملٹری والا جو کام کیا تھا, ملٹری والا, انٹرنیشنل جو لوگ تھے انہوں نے ریکگنائز کیا, عمران خان کے نام کو اس کے ساتھ انہوں نے اس کا نام جوڑ دیا, اس کے ساتھ پوری دنیا میں جوڑ دیا, کیونکہ انہوں نے فضا سے دیکھ لیا تھا کہ یہاں ملٹری لگے ہوئے. ہمارے سیاستدان, کوئی سیاستدان, نہ بھی پارٹی والا یہ کہے گا جی عمران نے ملٹری لگائے, نہ نون والے کہیں گے یہ ملٹری لگائے, 10-15 لگائے تھے یار کام کا فراڈ کر دیا. لیکن یہ خدا کے لیے یار کسی کا اچھا کام کڑی خدا دیکھے ہے جی سر, کون سی خدا دیکھے, کہاں ملٹری, یہی تو آپ سمجھ نہیں سکتے. میں آپ کو بتاتا ہوں آج کل خدا سے آپ کو سب کچھ نظر آتا ہے نا. یہ جو سیارے جو آپ کو بھیجتے ہیں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں لگے ہوئے, اگر انہوں نے گنے تو نہیں ملٹری, انہوں نے دیکھا ہے کہ یہاں نہیں تھے آج سے سال پہلے, اب یہاں لگے ہوئے. آپ اس پہ تحقیق کیجیے گا, میرا آپ کا مشورہ ہے ضرور آپ اس پہ تحقیق کیجیے گا. میں یہ بتا ہوں کہ ملٹریز لگے, منصوبہ بہت اچھا تھا, ان کا سلوگن بہت اچھا, کچھ لگائے تھے, شروع کیا, لیکن لوگوں نے ٹرین بڑا اچھا منصوبہ تھا لیکن وہ نہیں اس کو کر پائے. کتنا اس پہ پیسہ ضائع ہوا, جو پشاور میٹرو ٹرین تھی وہ بہت بڑا ایک ڈرابیک ہے, آپ اس کو نہیں کر سکتے. چیز کو میں نا بڑا پیپلز پارٹی کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جب حکومت جانے لگی تھی لاسٹ ٹائم, تو پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا تھا. یاد ہے کہ اعتزاز حسن صاحب نے کہا تھا کہ اسمبلی کا سیشن شروع کر دیں, آپ کو یاد ہوگا, تو حکومت گرنے نہیں دی تھی, پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا تھا. جب کسی بھی کی حکومت, جس طرح خان صاحب کے کوئی برے دن آئے تھے, پیپلز پارٹی کو خان صاحب کا ساتھ دینا چاہیے تھا مگر نہیں دیا, مسلم نواز کو ساتھ دینا چاہیے تھا, نہیں دیا. یہی وجہ کہ غیر جمہوری طاقتیں جو ہیں ان کو موقع میں تیار ہوگا. جب بھی دیکھیں کچھ معاملات ہیں جو سیاستدان اسمبلی میں بیٹھ کر خود طے کریں, جب اپنے معاملات کے لیے آپ تیسرے کے پاس جائیں گے کہ ہماری ہیلپ کرو, ہمیں حکومت میں آنے کا موقع دو, یا سپریم کورٹ میں اگر پرابلم ہوتی چھوٹی سی, سپریم کورٹ خود تنگ پڑ گئی ہے کہ یار اپنے معاملات کیوں نہیں آوا کرتے. اور انہی سیاستدانوں کی وجہ سے سپریم کورٹ کے اندر گروپس بن گئے ہیں. ذمہ دار کون ہے؟ یہ سیاستدان ہے, اور ان کو کہہ کے کوئی بات کر لیں یہ آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے. اور میں کبھی بھی معصوم بھی سمجھتا ہوں, یہ بیچارے حکومت میں تو آ جاتے ہیں مگر حکومت ان کی ہوتی ہے, اقتدار کسی اور کا. سر آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس وقت ان کو سہارا دیا تھا کہ یہ جو نہیں چلے ہوئے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صبح ناشتہ کر کے اسٹینڈ لیتا تھا اسپیکر پہ, تو سارے چور جو نہیں, سارے چور ڈاکو, ٹھیک ہے, اور چور ڈاکو یا نواز شریف والا دیاں اور مجھاں یا گاڑیاں سنتو علاوہ اس نے کوئی کم نہیں کیتا. ٹھیک ہے, جس وقت تسی کسی نو چور ڈاکو اپنے آپ کم تر سمجھو, سیاستدان نہ سمجھو, یا تس آخو کہ میں آل اینڈ آل ہوں, تو اس وقت پھر تسی کسی دے قریب خود نہیں جانا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ میں نہ نواز شریف نال بیٹھتا ہوں نہیں بیٹھتا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. جب یہ سلسلہ ہو تو اب دیکھیں مقافات عمل دیکھیں کہ ان جن لوگوں, اور پھر وہ بھی کہتا تھا کہ مجھے وہ کہہ رہے ہیں, تو آج دیکھو انہوں نے اس کو خود جو نہیں ہے چور بنا کے رکھ دیا, اور اس کی کردار کشی اتنی کی کہ وہ اب یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس کا نکاح بھی جو نہیں ہے حدت کے اندر ہوا ہے, اور آج اس کا فیصلہ ہونا تھا, مجھے نہیں پتا کیا ہوا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ آدمی کو, سیاستدان کو ہر چیز کو سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے. ذوالفقار علی بھٹو کی آپ 100 اختلافات اس کے ساتھ جو نہیں کر سکتے ہیں, لیکن وہ مسلم امہ کا لیڈر تھا اور ہمیشہ وہ رہے گا. نہ اس کی جگہ کوئی لے سکتا ہے, نہ اس طرح کا ویژنری لیڈر آ سکتا ہے. اس کی ایک ایک بات کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو اس نے جس وقت وہ نکسن تھا یا امریکہ کا صدر, اس نے کہا تھا کہ یہ ریکارڈڈ باتیں ہیں, اس نے کہا تھا کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو تم یہاں ہوتے, تم اگر امریکہ میں ہوتے تو میری کیبنٹ میں ہوتے, اس نے کہا نو, میں تیری جگہ پہ ہوں.
تو چلو میں بھی آپ کے مجھے یاد ہے جی جی کہ ایک بار ذوالفقار بھٹو صاحب نے وہ ایک بل پار کے پھینکا تھا. جی جی نیشنل جنرل اسمبلی میں جی وہ نہیں وہ جو تھی ایک بات سنیں, وہ بات آپ کو, وہ جو میں گیا تھا جب بنگلہ دیش بنایا گیا تھا, ٹھیک ہے, تو اس وقت جو اپوزیشن لیڈر تھی وہ کہتی تھی کہ اس نے نہیں پھاڑنا چاہیے تھا, انصاف کچھ نہ کچھ مل جاتا. نہیں, انصاف نہیں, بھٹو دیکھ چکا تھا. بھٹو نے یہ کہا تھا کہ وہ میں یہ کاغذ جب پھاڑا تو اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اس کو چھوڑ کر, یونائٹڈ نیشن کو کک مار کے باہر آیا تو اس نے کہا میں جا رہا ہوں, میری قوم مجھے پکار رہی ہے. اسی جگہ اس نے کہا تھا کہ میں گھاس کھاؤں گا اور دوسرا ایٹم بم بناؤں گا. تو اس وقت اس نے کہا تھا یہ ادارہ جو نہیں ہے صرف سرخی پول میں جس طرح نہیں عورتیں لگاتی اس طرح کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا. آج تک دیکھو کہ اس کے کسی ادارے نے بھی کوئی فیصلہ کیا. آج فلسطین میں لوگ جو نہیں ہیں مارے جا رہے ہیں, لیکن وہی ادارہ جو نہیں ہے ٹس سے مس نہیں ہو رہا کہ وہ بچے تقریباً 26,000 آدمی جو نہیں ہے ان کا شہید ہو چکا ہے. لیکن یہی یونائٹڈ نیشن ہے, اگر اس نے آج تک وہاں پر کچھ نہیں کیا تو اسی بات کو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا یہ کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ اس وقت جو نہیں کاغذ پھاڑ کے جب باہر نکلا تھا بڑی شان سے نکلا تھا. ہر آدمی کی یہ جو پوری ویسٹرن ورلڈ کو اس نے چیلنج کیا تھا, اسی چیز کا تو خمیازہ بھگتا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے. جی میں ایک بات کر دوں, یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کچھ نہیں کیا. یہ جو اگر ایوب خان کے بعد کسی نے ڈیم بنوایا تو کس نے بنائے؟ عمران خان نے شروع کیے ہیں 3, وہ جو انشاءاللہ بنیں گے. پاکستان کا المیہ بجلی کا ہے اور پانی کا ہے. آج تک یہ ان لوگوں نے تقریباً 75 ایئرس حکمرانی کی ہے, نہ کسی نے بجلی کا مسئلہ حل کیا ہے, نہ کسی نے پانی کا کیا ہے. ابھی دعائیں مانگ رہے تھے پانی کے لیے, ابھی کراچی میں کوئی گاڑی نہیں چل سکتی, اتنا نہ پانی کھڑا ہو گیا, نہ پانی کی نکاسی ہے, نہ پانی ہمارے پاس ہے اور نہ ہمارے پاس بجلی. یہ 2 مسئلے بھی یہ نہیں حل کر سکے. اس کے بعد سیف کارڈ کا کس نے کام کیا ہے؟ عمران خان نے کیا ہے, جو سب سے پروجیکٹ ہے. اور یہ جو مسافر خانے اور لوگوں کو رات کو رہنے کی جگہ کھانے کی اتنا اچھا کام تھا. اس کو ہر حکومت اس کو چاہیے تھے کہ جائے بالکل, لیکن یہ عمران خان کے کاموں میں سا. عمران خان ایک نون ورلڈ نون لیڈر ہے. کتنا بڑا آنر ہے ایک آدمی کے لیے کہ بریڈ فارم والی یونیورسٹی والے نے اس کو اپنا چانسلر بنا دیا. ان کا لیڈر وہاں تقریر نہیں کر سکتا. دیکھیں ایک بات تو کھلی ہے, دیکھیں جی خان صاحب اور عمران خان صاحب اور ذوالفقار علی بھٹو ہو گئے, بینظیر صاحب ہو گئے, یہ لوگ تھے جو کہ واقعی تقریر جو UN میں جا کے خان صاحب نے جو بولا, جتنی تقریر کی اس سے پہلے اتنی لمبی تقریر کسی نے نہیں کی. اور جو جلسہ کیا بہت لمبا, پہلے جلسہ کیا بار وہاں پہ, پھر وہاں تقریر کی, اور جس طرح پورے امت مسلمہ کی ایک انہوں نے کی, ایک اچھی ہمارے لیے آنر کی بات ہے. ذوالفقار علی بھٹو ہوں, عمران خان صاحب ہوں, یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو بول سکتے ہیں. اور مسلم نواز میں ایسا کون سا لیڈر ہے جو یعنی کہ اس طرح بات کر سکے. یعنی کہ میں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے BBC ہو, CNN ہو, جو مرضی چل رہا ہے, بغیر کسی بک کے بغیر کسی چیز کے ایسے وہ بیٹھ کے انٹرویو کرتا ہے, اور یقین کریں ایک مزہ آتا ہے. ہمارا بھٹو صاحب اپنے بھٹو صاحب یہ بھی کرتے ہیں, بڑے بات کرتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے اندر مسلم نواز کے اندر میں نہیں ایسے کو لیڈر دے گا. کیا نہیں سر, وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے اپنا ایک طرز سیاست ہے, طرز بیان ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ضرورت تقریریں ہیں, الفاظ ہیں؟ دیکھیں آپ جب آپ کسی جگہ بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, اگر آپ وہ اس چیز کو لیں تو کیا جو شی جن پنگ ہے جو چائنا کے صدر ہے وہ کس کو کریڈٹ کرتے ہیں؟ اٹل بہاری واجپئی صاحب کو کس کے پاس آتے ہیں؟ یہ مطلب اس چیز کو دیکھا جائے, چیزیں ہیں دو. دیکھیں یہ تقریر کرنا یا الفاظی کرنا صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور لیکن یہ ہماری ضرورت ہے سر. دیکھیں جو چیز ریکگنائز ہے نا, وہ ریکگنائز کرنا چاہیے کہ جو ریکگنائزیشن ہے نا. دیکھیں جب میں یہ مانتا ہوں کہ میاں شیوانی صاحب اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں, سڑکیں بنائیں, یہ کام کوئی اس کو ریکگنائز کرتے ہیں, ثابت کرتے ہیں, اور جو چیز ان کی اچھی ہے آپ لوگوں کو بھی ریکگنائز کرنا چاہیے. نہیں بالکل کرتے ہیں, کیوں نہیں. جیسے بھٹو صاحب نے یہ انیشیٹو لیا, انہوں نے ایک سیکنڈ سے میں ایک بات کمپلیٹ کر لوں, تو انہوں نے انیشیٹو لیا, ہم اس کو ایڈمائر کرتے ہیں, ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور اس کو پائے تکمیل تک میاں صاحب نے اس کو پہنچایا.
پھر جب انہوں نے 5 دھماکے کی تو آپ نے 6 دھماکے کر کے ان کو ثابت کیا کہ ہم ذلت کی زندگی نہیں بلکہ آنریبل زندگی گزارنے والے لوگ ہیں. تو یہ ان کے غلط جو نہیں بحث آ رہی ہے کہ ویژن جو نہیں ہے یہ کسی لینگویج میں نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے نا, انٹرنیشنل سطح پہ آپ لکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, عموماً لکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ ویژن والی بات ہوتی ہے کہ جو آپ نے موقف اپنانا ہوتا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں, اور دوسرے کچھ لوگ آپ ترجمہ کرانے کے لیے بٹھاتے ہیں. یہ بات اور بات ہے نہیں, انٹرنیشنل سطح پہ کمیونیکیشن کے 2 طریقے ہوتے ہیں. اگر وہ زبان نہیں جانتا تو وہ جو نہیں ہے لکھ کے کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, نہیں تو وہ اگر پڑھا ہوا ہے اس زبان کو سرا جو نہیں ہے بول سکتا ہے. یہ اتنا نہیں, اصل میں تو ویژن ہوتا ہے. امام خمینی نے انقلاب لایا تھا, شاہ حسین کو اتارا تھا, میرے خیال میں وہ انگلش میں بات نہیں کرتا, اپنی زبان میں بات کرتا تھا. چائنیز اپنی زبان میں بات کرتے ہیں, حالانکہ انگلش وہ جانتے ہوتے ہیں لیکن اپنی زبان میں بات کرتے ہیں. یہ نہیں, اصل میں بات ہے ویژن کی. ویژن کا جہاں تک تعلق ہے نا کہ ہر آدمی جو نہیں ہے اپنی جگہ پہ مضبوط ہوتا ہے. ویژن سوچ ہوتی ہے کہ وہ قوم کو کیا دینا چاہتا ہے. ویژن کی بات نہیں ہے, بات ہے عقل کی, سمجھ کی. اور ویژن عقل ہی ہوتا ہے. آپ کتنا جانتے ہیں, آپ نے کہا جی کہ بھائی ہم ٹام کروز میزائل میزائل ہم نے بنایا ہے, تو اس نے کہا وہ ٹام کروز نہیں ہے, کروز کیا ہے. یہ ہے کہ ایک آدمی کتنا یاد ہے اور کتنا کیا اس کا صرف تنگ ہو جانا کچھ اور بات ہے, لیکن مقصد بات یہ کہ آپ اپنے ویژن کو کتنا ایکسپلین کرتے ہیں, کس طرح آپ اس کو ایکسپوز کر سکتے ہیں آپ اپنی بات کو. بات یہ تقریر ہمارا وہ نہیں, مت میں نظر نہیں ہے اس میں. وہ کہتے ہیں عمران خان جی ورلڈ ریکگنائز لیڈر ہے, میں ان کو چند ملکوں کے اندر ایک ویل نون پرسن کے سی سے میں ایکسپٹ کرتا ہوں. ہی از ناٹ پولیٹیشین انفارچونیٹلی, آئی ایم سوری ٹو سے. لیکن یہ کہ وہ یہاں ان کی زندگی گزری ہے, کچھ 1-2 یورپ کا 1-2 ملک لینے, باقی آپ چلے جائیں اسکینڈینیویا میں کوئی جانتے بھی نہیں عمران صاحب کون ہے. تو ادھر ہے, ادھر ہو جاتا ہے. کیوں؟ کرکٹ کے حوالے سے, کرکٹ کے حوالے سے ہم ان کو بالکل سمجھتے ہیں. اصل میں جتنا فیمس عمران خان ہے اس وقت, ٹھیک ہے, پوری ورلڈ میں, ٹھیک ہے, میرے خیال میں پاکستان میں کوئی ایسا آدمی سر کس حوالے سے یہ بھی ایسا نہیں اس وقت دیکھو نا, نہیں دیکھو میں بات کرتا ہوں یہ سیاسی. دیکھو نا, پہلے تو وہ کرکٹ تھا, جی جی, ٹھیک ہے, اب وہ پرائم منسٹر آیا ہے, ٹھیک ہے. جس وقت میں یہاں پر جب جاتا ہوں, جب میں البا پارٹی میں یا دوسری میں بھی رہا ہوں, جب بھی جاتے ہیں تو اور کسی کو نہیں جانتے ہوتے تو وہ کہتے ہیں عمران خان کا کیا ہوا ہے, کہ عمران خان کا کیا بنا ہے, ٹھیک ہے. یہ عام, اور کافی لوگ جو نہیں افریقیوں سے بات ہوتی ہے تو وہ بھی عمران خان. اچھا, جو چیز حقیقت ہے اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں. جو دوسرے لیڈر ہیں ان کو وہاں کے لوگ ہی جانتے ہیں یا کچھ اس ملک کے لوگ جانتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو نہیں ہے زیادہ تر لوگ بہت جلدی جانیں گے اگر کسی پاکستان کے اندر کوئی لیڈر ہے جو ینگ قیادت ہے, وہ بلاول بھٹو ہے. کیونکہ اس کے نانا کی وجہ سے, اس کی والدہ کی وجہ سے, اور اس کی اپنی پرفارمنس کی وجہ سے, اس کی اپنی وجہ سے بے نظیر کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں کسی اور کی نہیں 10 تصویریں لگی ہوئی ہیں بے نظیر کی, صدر بھی رہی ہے, 10 تصویریں اس کے اندر لگی یونیورسٹی نہیں, ڈفرنٹ طریقے سے وہاں پر بہت فیمس تھی وہ. تو یہ بات نہیں ہے کہ کوئی بڑا, لیکن اصل میں سب سے پہلے جو نہیں ہے پاکستان کا جو نہیں ہے ہونا چاہیے. جو نہیں آنے جانے والی بات ہوتی ہے اس کا کیا ہے. آج ذوالفقار علی بھٹو تو اس نے اپنا رول ادا کیا, دوسرے نے اپنا, کل دوسرا آ جائے گا, تیسرا. لیکن کس طرح آپ نے پرائم منسٹروں کو فارغ کیا. چنیجو یہاں سے جا رہا تھا بیچارہ, یہاں سے جا رہا تھا تو پرائم منسٹر تھا, جب اترا تو کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں تھا. صحیح بات ہے. یہاں سے امپورٹ کرنے, یہاں سے وہ سب یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اصل میں اس وقت پاکستانی قوم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اچھے آدمی کو لانا ہے. دیکھو یہ جتنے لوگ آ چکے ہیں یہ پرانے ہیں, انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے وہ دیکھ لو اتنے سالوں میں. کہتے ہیں آج کریں گے تو پہلے کیوں نہیں کیا, ٹھیک ہے. اچھا
اب نئی قیادت آ رہی ہے, نئی سوچ آ رہی ہے, اس کے پیچھے اس وقت میرے خیال میں پاکستان کا جو ویژن اگر ہوگا تو صرف بلاول بھٹو ہی ہوگا, اور وہ جو نہیں ہے وہ کہتا ہے یہ بابے گھر چلے جائیں, اور ان کو چاہیے کہ یہ گھر جانا چاہیے. اور تیسری ایک بات اور, نواز شریف میرے خیال میں وزیر اعظم نہیں آئے گا. اچھا یہ یاد رکھیں. اب یہ جو سب بتائیں کہ میں جب ایک منٹ تھوڑا سا میچ دیں کہ آپ کا جو پارٹی کا کیا ووٹ لینے جا رہے ہیں, کیا آپ کے پاس آپ سے کرو, کیا بیانی ہے آپ کا؟ 1 منٹ کے اندر بتا دیں, 5 منٹ رہ گئے. سر ایک ہی چیز ہے بس میں کہ ملک کے اندر ملک کے اندر جو کیوس ہے, بے چینی ہے, جو معیشت بالکل زمین بوس ہو چکی ہے, اس کو سٹینڈ اپ کرنا ہے اور ملک کے اندر خوشحالی لے کے آنا. جیسے کہ میاں صاحب کی کریڈٹ میں وہ چیزیں ہیں, ابھی محترمہ مریم صاحب پوری اپنی انہوں نے ایفرٹ کی ہے اپنے باپ کے ساتھ, اور ایک ہی ویژن ان کا کہ اس ملک کی ترقی کے لیے ہر طرح کی قربانی جو دی جائے, یہی ہمارا وہ سر منشور ہے. فرمائیے آپ کی پیپل پارٹی, یہ بھی ایک تھوڑا سا ایڈ کیجیے گا کہ میں یہ بھی سن رہا ہوں کہ پرائم منسٹر بھٹو صاحب آ رہے ہیں, اور کیا یہ سچ ہے؟ اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ یہ تو نہیں کہ دوبارہ وہ پی ڈی ایم کی ٹائپ ایک نئی گورنمنٹ بن جائے گی؟ نہیں یہ بات نہیں, اصل میں بات آپ نے غلط شروع کر نہیں, یہ بات نہیں. ایک بات, پہلی بات ہے کہ ہماری سب لائن میں لے آتے ہیں, جو چاہتے ہیں نا وہ پھر لے آتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن ہماری جماعت جو نہیں اس وقت تو الیکشن لڑ رہی ہے, اور بڑے اچھے طریقے سے, بڑے ویژنری ہر جگہ پہ جو نہیں ہے وہ معیشت کی انہوں نے بات کی. یہ تو سب پارٹیوں نے اپنا اپنا منشور رکھا ہوا ہے. بلاول بھٹو کہتا ہے کہ غریبوں کو ہم مزدور کارڈ دیں گے, دوسرے 3 لاکھ مکان بنائیں گے, اسپتال بنائیں گے, ساری چیزیں جو نہیں ہیں چیزیں کریں گے. یہ اور بات ہے کہ وہ کل بھی لیں گے, کیونکہ ان کی ہمیشہ انہوں نے غریبوں کا ساتھ دیا. پیپلز پارٹی نے جب بھی خیال رکھا ہے کہ ان کو مالکانہ حقوق دیے جائیں گے, بھٹو کے دور میں ہوئے, بینظیر کے دور میں ہوئے, اور ان کے دور میں بھی انشاءاللہ یہ ہوں گے. لیکن جہاں تک تعلق ہے پرائم منسٹر آنے کا, میرے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بلاول بھٹو آئے گا. مریم کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم کے پاس نہ ویژن ہے نہ سوچ ہے, ٹھیک ہے. بلاول بھٹو ایک زیرک ینگسٹ لیڈر جو نہیں بن کے پاکستان کے اندر ابھر رہا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مریم نواز صاحب کو اس نے وہاں پر لاڑکانہ بلا لیا, وہاں دربار پہ لے گئے, یہ تو کوئی شک نہیں زدائی, سب کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو سینٹ میں آپ کو پتا بلوچستان سے سب کچھ جو زدائی صاحب سوچ رہے تھے وہ کر سکتے ہیں. میں ایگری کرتا ہوں. اب فرمائیے کہ کیا ہوگا جی آپ کی, اگر حکومت میں آ جاتے ہیں آپ تو کیا آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں گے؟ ایک نیا دور شروع ہوگا پاکستان میں کہ پھر یہ ڈکٹیشن کسی سے نہیں لیں گے. عمران خان کسی سے ڈکٹیشن نہیں لے گا. عمران خان نہ آیا ہوا تو شاہ محمود قریشی یا جو بھی آ گیا اس کا اپنا کیا نام ہے اسسٹنٹ, تو ایک فری اسٹیٹ ہوگی پھر پاکستان, جو صحیح معنی میں فری ہوگی, کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے. ایک دوسری بات جو ہم نے کی ہے کہ پھر باقی پارٹیوں کو بھی کرنی پڑے گی کہ جو موروثی سیاست ہے یہ عمران نے ختم کی ہے, اور ان لوگوں کی بھی کرنی. میں کہتا ہوں کہ اگر یہاں قائد اعظم بھی ہوتے ہیں نا, آج قائد اعظم دوبارہ زندہ ہوتے, کم از کم مسلم لیگ میں وہ وزیر بھی نہ ہوتے, کیونکہ وہ اگر شریف خاندان کے نہیں تھے. یہ جو باتیں یہ ختم کی ہے عمران خان نے, اور انشاءاللہ عمران خان آئے گا تو نیا پاکستان آئے گا اور فری پاکستان جو کسی سے ڈکٹیشن نہیں لے گا. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. پروگرام سے پہلے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے بڑے بھائی طارق صاحب کا, طارق بھائی کا, اور گرافکس میڈیا ایک کمیونٹی کے لیے جو پروگرام کرتے ہیں, انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ یہاں بیٹھ کے پروگرام کر سکے. میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں. آج کی گفتگو آپ نے سنی. میری گفتگو پہ اینڈ پہ یہ ہے کہ جب تک یہ سیاسی جماعتیں ایک سیاسی کمپنیاں بنی ہیں, یہ کمپنیاں جب تک ان کا راج رہے گا تو کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. جس کا جب دا لگے گا تیسری غیر جمہوری جو طاقتوں سے مل کے حکومت بنائیں گے, جو پچھلے 36 سالوں سے ہوتا آ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو بھی معاملات ہوں یہ ساری سیاسی باتیں مل بیٹھ کر اسمبلی کے اندر طے کریں, نہ کہ سپریم کورٹ کے اندر جائیں, نہ کہ تیسری غیر جمہوری طاقتوں کو موقع دیں. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.